अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इशफाक अहमद है। मदीना मेडिकल लैब के प्लेटफॉर्म से मेडिकल से रिलेटेड इश्यूज़ के हवाले से ये पहली पॉडकास्ट है। इसमें आपको हमारा जो बेसिकली मकसद है वो आम मसाइल पे सादा ज़बान सादा अल्फाज में आगाही फराहम करना है। तो आज जो हमारी पॉडकास्ट है इसमें जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है वो डॉक्टर साद रशीद साहब हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब का जो तारुफ है वो एक फिजिशियन है, ज़ियाबेटोलॉजिस्ट है, मतलब शुगर के स्पेशलिस्ट है, और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, जो हार्मोन्स से रिलेटेड बीमारियां वगैरह हैं उनको बड़े बारीक बीनी से देखते हैं। डॉक्टर साहब का जितना भी कैरियर है ये पाकिस्तान की एक वेल नोन मेडिकल यूनिवर्सिटी खान मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची से है, जहाँ से डॉक्टर साहब ने अपनी तालीम भी मुकम्मल की और अपनी प्रैक्टिस भी खान यूनिवर्सिटी कराची से करके आए। ये हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब ने अपनी तालीम अच्छे इदारे से मुकम्मल करने के बाद अपने आबाई इलाक़े को सर्व करने के लिए यहाँ पे स्टेप लिया है, जो कि अभी क्लिनिक करते हैं शिफा अली अस्पताल में। और जो हमारा टॉपिक है आज की पॉडकास्ट का वो बड़ा एक अक्सर लोग उस बारे में पूछते हैं, जैसे रमज़ान मुबारक की आमद है, तो इस सिलसिले में कुछ ऐसे मरीज़ हैं शुगर के मरीज़ जो ये जानना चाहते हैं कि वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो हम इस टॉपिक पे आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे। जो मेन मकसद है कि क्या शुगर के मरीज़ रमज़ान मुबारक की बरकतों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। जैसे कि सर आपको आज के मौजू का पता होगा कि रमज़ान मुबारक और शुगर के मरीज़। वालेकुम सलाम, शुक्रिया इशफाक भाई। डॉक्टर साहब, बग़ैर किसी डिले के हम आज के टॉपिक पे आते हैं। सबसे कॉमन और आम सवाल जो है जो शुगर के मरीज़ पूछना चाहते हैं, क्या शुगर के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं? जी बिल्कुल, शुगर के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं। और डॉक्टर साहब यहाँ पे एक और कॉमन सवाल है कि अगर कोई शुगर का पेशेंट है, ज़ाहिर है वो दवाई वगैरह भी ले रहा है, तो उसको रोज़े रखने से कितना अर्सा पहले शुगर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए? शुगर के मरीज़ों को आइडियली 6 से 8 हफ्ते पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। बेसिकली जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको डॉक्टर जो है 3 ग्रुप्स में डिवाइड करता है। इसमें हमारे पास एक वो ग्रुप होता है जिसको हम लो रिस्क कहते हैं, यानी वो आराम से रोज़ा रख सकते हैं। और एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको हम हाई रिस्क कहते हैं, यानी उनके लिए रोज़ा रखना रिस्की होता है। और एक दरमियान का ग्रुप होता है जिसको हम इंटरमीडिएट ग्रुप कहते हैं। ये ग्रे जोन होता है कि ये अगर अपनी चीज़ों में बेहतरी ले आएँ तो फिर ये रोज़ा रख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो एक शुगर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है वो किस बुनियाद पे ये फैसला करता है कि आया ये शुगर का मरीज़ रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता है? इसमें हमारे पास 14 नुकात है जिसकी बेस पे हम उसमें उसको नंबर देते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि इस मरीज़ को रोज़े रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। तो इसमें 14 नुकात में इसमें बड़ी-बड़ी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या-क्या है। इसमें मैटर करता है कि मरीज़ को किस किस्म का शुगर है, आया कि टाइप 1 का शुगर है या टाइप 2 का, मरीज़ की ड्यूरेशन शुगर की कितनी है, 10 साल से कम है या ज़्यादा है, आया कि मरीज़ को कोई शुगर लो हो रहा है और अगर शुगर लो हो रहा है तो किस हद तक हो रहा है। इसके अलावा उसको कोई गुर्दे का आर्ज़ा है या नहीं है, उसको कोई दिल का मसला या दिल की बीमारी है या नहीं है, मरीज़ की उम्र कितनी है और मरीज़ दवाइयाँ क्या ले रहा है। तो बेसिकली 14 पॉइंट्स हैं जिस पे 14 नुकात के बेस पे हम डिसाइड करते हैं और मरीज़ का स्कोर निकालते हैं और उसकी बेस पे हम मरीज़ को एडवाइस कर सकते हैं कि आपके लिए रोज़ा रखना कितना मुफीद हो सकता है या बहुत सेफ़ नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे कि रमज़ान मुबारक में रोज़मर्रा के मामलात चेंज हो जाते हैं। जैसे कि दिन को आम हालात में बंदा खाता है, रात में सोता है, तो रमज़ान मुबारक में सिस्टम उलट हो जाता है कि दिन को आपने फास्टिंग करनी है, रोज़ा रखना है, कुछ खाना पीना नहीं, जबकि रात में आप खा पी सकते हैं। तो इस हालत में क्या तब्दीलियाँ लाई जाती हैं शुगर के मरीज़ों की दवाइयों में? क्या वो उसी रोज़मर्रा की रमज़ान से पहले की रूटीन के मुताबिक दवाई लें या इसमें रूटीन चेंज हो जाती है? अच्छा, इसमें एक जनरल रूल ये है कि वो मरीज़ जो 2 दफ़ा इंसुलिन ले रहे हैं, उसमें जो इंसुलिन की बड़ी डोज़ होती है, यानी मॉर्निंग की डोज़ अफ्तार में चली जाती है
اور رات والی ڈوز سحری میں چلی جاتی ہے. لیکن یہ بہت سمپل نہیں ہے، اس میں کافی زیادہ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہیں اور کبھی کبھی ہمیں انسولین کی ڈوزز کم بھی کرنی پڑتی ہیں. اس کے علاوہ جو شوگر کی ٹیبلٹس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شوگر کی مختلف قسم کی ٹیبلٹس ہیں. کچھ ٹیبلٹس میں شوگر لو ہونے کا چانس نہیں ہوتا اور کچھ ٹیبلٹس میں شوگر لو ہونے کا چانس ہوتا ہے. اب ایک کامن ایک گروپ ہے جو شوگر کی کافی مشہور دوائی ہے جو میٹ فارمنگ ہے. اگر مریض میٹ فارمنگ لے رہا ہے تو اس میں کوئی خاص ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ سحری میں بھی لے سکتا ہے، افطاری میں بھی لے سکتا ہے، گلوکوفیج کے نام سے آتی ہے پاکستان میں. اس کے علاوہ کچھ اور دوائیاں ہیں جیسے کہ پائیوگلیٹازون ہے، یا میڈیکل لینگویج میں ہم DPP-4 انہیبیٹر کہتے ہیں، جیسے سیٹاگلیپٹن ہے، ولڈاگلیپٹن ہے، لیناگلیپٹن ہے. ان کی جنرلی ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی اگر مریض سحری میں لے یا افطاری میں لے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو مریض کا ڈی ہائیڈریشن کر سکتی ہے، جس سے شوگر لو ہونے کا چانس ہوتا ہے. تو ایک مشہور دوائیوں کی ایک مشہور کیٹیگری ہے جس کو ہم سلفونائل یوریا کہتے ہیں. اس میں گلینیپرائڈ، گلیکلازائڈ، اس طرح کی دوائی آتی ہیں. تو اس طرح کی دوائی پھر سحری میں نہیں دی جاتی، افطاری میں دی جاتی ہے تاکہ اس کے بعد شوگر لو ہونے کا چانس کو منیمائز کیا جائے، کم کیا جائے. اسی طرح کچھ اور شوگر کی دوائیاں ہوتی ہیں جس کو ہم SGLT2 انہیبیٹرز کہتے ہیں، جیسے کہ ڈاپاگلائفلوزن، ایمپاگلائفلوزن ہے. ان کو بھی افطاری میں پریفر کیا جاتا ہے کیونکہ ان دوائیوں کے بعد یورین زیادہ آتا ہے اور یورین اگر زیادہ آئے تو روزے میں وہ مسائل پیدا کر سکتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن کر سکتا ہے. تو ایسی دوائیوں کو SGLT2 انہیبیٹرز کو پھر افطاری میں دیا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو ابھی آپ یہ فرما رہے تھے، جو آپ نے میڈیسن چینجز کے حوالے سے بتایا ہے، ایون کہ میں خود ایک میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے طور پہ ان چیزوں کو ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گا. تو شاید یہی ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے کسی شوگر کے مریض کو جو روزہ رکھنا چاہتا ہو تو اس کو دوائیوں کی چینجنگ یا تبدیلی کے حوالے سے ایک شوگر کے اسپیشلسٹ سے رمضان المبارک سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے. جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ دوائیوں کی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، انسولین کی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے شوگر کے مریض کو چاہیے کہ اس کے روزے صحیح گزریں، تو روزوں سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے اور دوائیوں کی ایڈجسٹمنٹ بھی کرنی چاہیے. اس میں ایک بات میں بتاتا جاؤں کہ اگر مریض ہائی رسک کیٹیگری میں آ رہا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں اور اس میں وہ اپنے 6 ہفتوں میں چیزوں کو بہتر کر لیتا ہے اور وہ لو رسک کیٹیگری میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کا روزہ رکھنا بہت سیف ہو جاتا ہے. جیسے کہ اگر ایک مریض ہے جس کا پہلے شوگر لو ہو رہا تھا لیکن اس نے 6 ہفتے پہلے اپنے ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے دوائیوں میں ایڈجسٹمنٹ کی اور پھر شوگر لو نہیں ہو رہا، تو اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کی کیٹیگرائزیشن ہی ڈفرینٹ ہو جائے اور وہ لو رسک میں آ جائے اور اپنے سیفلی اپنے روزے رکھ سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ خواتین جو حاملہ بھی ہے اور شوگر کی مریضہ بھی ہیں، ان کے لیے روزے رکھنا کیا پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ حمل کے دوران جو شوگر ہوتا ہے اس کے کٹ آف ڈفرینٹ ہوتا ہے نارمل شوگر سے. حمل میں نہار منہ شوگر آپ کا 90 سے نیچے اور کھانے کے بعد 2 گھنٹے بعد والا شوگر 120 سے نیچے آنا چاہیے. تو اگر کوئی حاملہ خاتون شوگر کنٹرول ہے تو وہ بالکل روزے رکھ سکتی ہے اگر اس کے شوگر 90 سے نیچے ہے، خالی پیٹ، اور بھرے پیٹ والا جو ہے 120 سے نیچے ہے، بالکل روزے رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ عام ایک سوچ ہے لوگوں کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے شوگر کا مرض ہے تو میں روزے نہیں رکھتا، مجھے اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے. آپ اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ نہیں جی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ کو شوگر ہے اور آپ کا جو ہے شوگر کنٹرول ہے اور آپ کو بالکل روزے رکھنے چاہیے، اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو اجازت دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو شوگر ہے تو آپ روزے نہ رکھیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. شوگر کے مریض کو روزے رکھنے چاہیے، یہ تو ہمارا فرض ہے. اور ہاں، اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے. شوگر کے مریض جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت اہم بات ہے کہ ان کے پاس گھر میں گلوکومیٹر ہونا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو وہ اپنا بلڈ شوگر چیک کر لیں. کیونکہ اگر بلڈ شوگر بہت کم ہو جائے اور اس کی وجہ سے نقصانات ہو سکتے ہیں، مریض کو بے ہوشی آ سکتی ہے، خدا نخواستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوما ہو جائے اور اسپتال داخل ہونا پڑے. تو گلوکومیٹر ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اگر کوئی ایسی چیز ہو تو فوراً چیک کر لیا جائے. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے تشریف لائے
بہت سے اہم سوالات جو کہ مختلف ابہام پیدا کرتے ہیں یا ذہنوں میں ہیں، ان کا آپ نے تسلی بخش جواب دیا۔ یہ ڈسکشن ہماری آگاہی کے لیے ہے، عام عوام کی آگاہی کے لیے ہے، یہ کسی اسپیسیفک مریض کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جنرل آگاہی فراہم کی جا سکے۔ یہ شوگر کا ٹاپک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کو نیکسٹ ٹائم پھر انوائٹ کریں گے۔ تب تک آپ کے ذہن میں کوئی شوگر سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوالات ہیں، آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کا ڈاکٹر صاحب نیکسٹ پوڈ کاسٹ پہ تسلی بخش جواب دیں۔ بہت شکریہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس کی آمد ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے فضیلت و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں ظاہر ایکٹیویٹیز تھوڑی سی محدود ہو جاتی ہیں، آپ عبادات میں مصروف رہیں۔ آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے، آپ ہمارے نمبر پہ ایک کال کریں یا آپ اپنی لوکیشن ہمیں شیئر کریں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ، ہم آپ کو گھر میں بیٹھے آپ کو سروسز پرووائڈ کریں گے۔ ہمارا نمائندہ ایک کال پہ آپ کا سیمپل بھی لے جائے گا اور آپ کو رپورٹ بھی فراہم کرے گا۔ دوسرا جو مین چیز ہے کہ ہماری لیب کی ٹائمنگ 24 گھنٹے ہے۔ کوئی میٹر نہیں کہ آپ سحری کے ٹائم سیمپل دینا چاہتے ہیں، کوئی میٹر نہیں کہ آپ افطاری کے ٹائم ہی سیمپل دینا چاہتے ہیں۔ آپ افطاری میں بھی سیمپل دے سکتے ہیں، آپ سحری میں بھی دے سکتے ہیں۔ لیب بالکل اوپن ہے، تاکہ کسی بھی قسم کی آپ کو میڈیکل کی سروس انویسٹیگیشن کے حوالے سے چاہیے ہو تو ہم اس کے لیے موجود ہیں۔